So first plenary talk is very important, and the speaker is well known in Pakistan industry and abroad as well. He is very hard worker and he developed so many names. I think a list of achievements like Faisal Feeds, Faisal Chicks, Apex Feeds, Cage Unit, Broiler, and so on. So he's you can say self-made man. I would request Dr. Faisal Shahid, CE Faisal Feed Multan, please come on the stage and start your speech about challenges of poultry feed industry of Pakistan. He travelled all the way from Multan. I welcome Dr. Faisal Shahid. Please come on the stage. Worthy Vice Chancellor, Mr. Kamal Masa, Mia Jan Javed Sahab, Dr. Gulzar Sahab, Dr. Hassan Saroj Sahab, I am thankful to Dr. Nasir Sahab for giving me this opportunity. So basically मैंने आपसे डिस्कस करना है जो पोल्ट्री फीड मिल के चैलेंजेस हैं. तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ये लार्जेस्ट जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 1.3% के बराबर है. इस इंडस्ट्री ने तकरीबन 15 से 16 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और हमारी जो चिकन की और एग की कंजम्पशन है वो दुनिया के मुकाबले में डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में 5 से 6 गुना कम है. तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी जो कंजम्पशन है चिकन की और मीट की अगर हम उनके बराबर ले जाते हैं जितनी कि डेवलप्ड कंट्रीज में है तो जॉब्स जो हम अब कहते हैं कि 15 से 16 लाख क्रिएट हो रही हैं तो ये 50 से 60 लाख भी हो सकती हैं. तो ये जो 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब है ना तो उसमें से आधा ख्वाब जो है वो पोल्ट्री में पूरा हो सकता है. इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं. टॉकिंग अबाउट फीड मिल्स तो मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जो पाकिस्तान में फीड मिल्स हैं वो फुली ऑटोमेटिक हैं. उनका जो स्टैंडर्ड है वो यूरोप और अमेरिका की फीड मिल्स के बराबर है. और ये जो फीड मिल्स हैं ये सारी तो खैर नहीं कह सकते लेकिन इसमें से ज़्यादातर फीड मिल्स हैं इसकी मशीनरी उसकी ऑटोमेशन उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन सारा काम जो है ना वो पाकिस्तान में हो रहा है. तो इन फीड मिल्स की मदद से जो फीड प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में उसकी क्वालिटी भी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है. और ये अच्छी क्वालिटी की फीड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है ये ट्रांसलेट होती है इकोनॉमिकल एग प्रोडक्शन और इकोनॉमिकल मीट प्रोडक्शन में. तो जैसे कि आपको डॉक्टर फरहान साहब ने बताया कि मैंने जो है ये अपना काम स्टार्ट किया आज से 15-20 साल पहले. मेरे यहाँ टीचर्स भी बैठे हुए डॉक्टर गुलरेज साहब, मैं भी एक स्टूडेंट था आप लोगों की तरह. तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी जो सैलरी थी वो 5,000 थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये फील्ड में लगा लूँगा. लेकिन पोल्ट्री एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इसमें आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप लोग काम को सही तरह समझते हैं मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आप लोग बहुत कुछ इसमें अचीव कर सकते हैं. तो क्योंकि ये काम मैंने शुरू किया तो मुझे ना जब डॉक्टर नासिर साहब ने कहा कि आपने पोल्ट्री फीड मिल के चैलेंजेस पे बात करनी है तो मुझे लगा कि हमें तो कोई चैलेंज है ही नहीं. ठीक है काम चल रहा है. लेकिन फिर जब मैंने गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत सारी फीड मिल बंद हो गई हैं. तो यकीनन ऐसे चैलेंजेस मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फीड मिल बंद हो रही हैं लोग काम नहीं चला पा रहे हैं. तो मैं कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. पोल्ट्री जब स्टार्ट हुई आज से 50-60 साल पहले तो उस वक्त लेयर की कंडीशन ये थी जो नेटिव ब्रीड थी वो 70 एग्स पर ईयर हम उससे ले पाते थे. और जो ब्रेलर था उसमें भी उसकी पोजीशन भी ऐसी थी कि उसकी फीड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी और जो मीट मिलता था वो हमें कम मिलता था. लेकिन आज ये पोजीशन है कि 70 एग्स की जगह पे जो लेयर है वो तकरीबन 250 एग्स दे रही है 1 साल में. और जो ब्रेलर है उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं. तो पोल्ट्री जो है ना वो वक्त के साथ साथ चेंज होती जा रही है इम्प्रूव होती जा रही है. और इसी तरह जो पोल्ट्री का कस्टमर है वो कुछ इम्प्रूव हुआ और कुछ जो है वो चेंज हो गया. चेंज से मुराद मेरी ये है कि आज से 10 साल पहले 12 साल पहले ओपन फार्मिंग होती थी. लोग जो है वो 2,000-3,000 के जो है ना शेड रन करते थे और
پہ کام کرتے تھے. لیکن آج کنڈیشن چینج ہو گئی, اس میں بہت سارا انویسٹر آیا اور جو اوپن شیڈ ہے وہ کنٹرول شیڈ میں کنورٹ ہو گیا. اب جب کنٹرول شیڈ میں وہ کنورٹ ہوا تو اس کے ساتھ جو آنر تھا نا, اس نے اس کو رن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سپروائزرز کی خدمات حاصل کی, لوگوں کی خدمات حاصل کی تاکہ وہ اس کو چلا سکے. اور شروع میں وہ اس کا بزنس بہت اچھا گیا کہ اس وقت جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی اور جو سیلنگ ریٹ تھا اس میں فرق زیادہ تھا. تو چاہے وہ اس کی فارمنگ اچھی چل رہی تھی یا بری چل رہی تھی تو وہ اس میں پیسے کما رہا. لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی ہے اور جو آپ کی سیلنگ پرائس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھی ہے, تو وہ جو گیپ ہے وہ کافی کلوز ہو گیا. تو جو اس انویسٹر کی کمزوری تھی شیڈ چلانے میں کہ وہ اتنا مینجمنٹ کے حوالے سے اویئر نہیں تھا, وہ اب سامنے آ گئی ہے. اور یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیڈ مل والوں کے لیے یہ چیز چیلنج کیسے ہے. فیڈ مل والوں کے لیے یہ چیز اس لیے چیلنج ہے کہ اس فارم کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کا میجر پورشن جو ہے وہ فیڈ ہے. تو اگر ہمارا کسٹمر نقصان کر رہا ہوگا اور وہ اپنا اس میں پروفٹ نہیں بنا رہا ہوگا تو ہماری جو اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی واپس نہیں آئے گی. تو جو ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بلینز آف روپیز ہیں وہ اس طرح ضائع ہو رہے ہیں کہ جو فارمنگ ہے اس کی جو سپرویژن ہے, اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اتنے ایکسپرٹ ہاتھوں میں نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ جو فیڈ ملر نے کیا, فیڈ ملر نے یہ کیا کہ جو اپنا جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے, جو اپنا مارکیٹنگ اور سیل کا اسٹاف ہے, وہ اس نے ہائر کیا بجائے MBA مارکیٹنگ ہائر کرنے کے. انہوں نے پولٹری سائنٹسٹ اور DVM ڈاکٹرز کو ہائر کیا فار دی سیل آف دا فیڈ. اور یہاں پر بھی آ کے ہم تھوڑا سا لیگ کیا ہم نے, اس لیے کہ جو ہماری جو جنریشن نئی آ رہی ہے, پولٹری سائنٹسٹ آ رہے ہیں, وہ بھی اس نئی ٹیکنالوجی سے جو کہ KG ٹیکنالوجی ہے یا کنٹرول شیڈ کی ٹیکنالوجی ہے اس میں اتنے اویئر نہیں ہیں. پتہ نہیں اس میں شاید ہماری ڈگریز کا رول ہے یا یونیورسٹیز کا رول ہے کہ ان کو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, انڈسٹری کی جو ضرورتیں اس سے وہ اتنے زیادہ آگاہ نہیں ہوتے جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں. اور فیلڈ میں آ کے وہ کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے اور بعض اوقات جو ہے نا وہ اس سیکھنے کے پروسیس میں انڈسٹری کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. بیسیکلی جو ہمارا سیلس اسٹاف ہے, جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے, وہ فیلڈ ملز کی آنکھیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہوگا نا تو کام نہیں چل پائے گا. تو ہمیں مطلب وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں, پولٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اگر انڈسٹری میں 1 سال کی انٹرنشپ کرائی جائے فیلڈ میں آنے سے پہلے, تو وہ ان کے لیے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت یوزفل ہوگا اور انڈسٹری کے لیے بھی یہ چیز بہت یوزفل ہوگی. تو اسٹوڈنٹ جب انڈسٹری میں آئے گا تو وہ تیار ہو کے آئے گا اور وہ انڈسٹری کے لیے فائدہ مند ہوگا بجائے اس کے کہ انڈسٹری کا اس سے نقصان ہو. اس کے علاوہ جو پولٹری میں چینج آیا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, ویسے تو یہ چینج وقت کے ساتھ ساتھ آتا جا رہا ہے. 2011 میں نے فیڈ مل اسٹارٹ کی تھی, اس وقت 600 روپے کی بوری تھی. آج جو فیڈ کا بیگ جو ہے وہ 4000 روپے کا ہے. تو جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے 1 لاکھ بیگ بنانے ہیں تو آپ کو 6 کروڑ روپے کی ضرورت ہے, لیکن اب وہ 1 لاکھ بیگ بنانے کے لیے آپ کو تقریباً 40 کروڑ روپے کی ضرورت ہے. تو جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے نا ہمارا جو انویسٹمنٹ زیادہ ہونے کی وجوہات میں جو ہے وہ ایک تو ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ تیزی سے بڑھا اور انٹرنیشنلی بھی کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا برڈن جو ہے نا اس وقت فیڈ ملز پہ آ رہا ہے اور فیڈ ملز کو فیڈ مل چلانے میں پرابلم آ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو تیسرا ایک پرابلم ہے جس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیڈ ہے مارکیٹ میں وہ کریڈٹ پہ فارمر پہ جاتی ہے. اکثر ٹرینڈ یہی ہے کہ جو کسٹمر ہے وہ آپ سے فیڈ ادھار پہ لیتا ہے. تو جو کریڈٹ پہ فیڈ جاتی ہے اور اس کے بعد اگر فارمر کا نقصان ہو گیا یا بعض صورتوں میں نقصان نہیں بھی ہوا تو فیڈ مل نے اس سے پیسے واپس لینے اور کسٹمر کی نیت خراب ہو گئی ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا لیگل میکینزم نہیں ہے کہ اس سے پیسے واپس لے سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی جو ہماری پولٹری ایسوسیشن ہے اس کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے کہ کوئی لیگل وے ہو اپنی انویسٹمنٹ واپس لینے کا. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ یہاں پر پولٹری میں ایسے بھی آ گئے ہیں جو صرف آئی ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایزی منی ہم لے سکتے ہیں اور بعد میں ہم ڈیفالٹ کر دیں گے, اور اس طرح بلینز آف روپیز جو انڈسٹری کے ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں. اچھا چلیں.
ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے تو میں آخری بات کرتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو جس سے پولٹری سفر کر رہی ہے اور اس سے فٹنس بھی سفر کر رہی ہے وہ ہے فیک نیوز. فیک نیوز ویسے تو پولٹری میں شاید ہمیشہ سے ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی جب سے سوشل میڈیا آیا تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جیسے آپ خبریں سنتے ہیں کہ کرونا تو شاید آیا ہی پولٹری کی وجہ سے ہے, یا پولٹری میں آج کل کرونا بہت پھیلا ہوا ہے, یا آپ دیکھتے ہیں ایسی پکچرز اپلوڈ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں برڈ کے اندر جو ہے نا وہ کیڑے دکھائے جاتے ہیں, یا یہ دکھایا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈیڈ برڈ سیل ہو رہا ہے. تو یہ عموماً جو فیک نیوز کا کام ہے اس وقت اسٹارٹ ہوتا ہے جب ریٹ مارکیٹ میں برائلر کا اچھا ہوتا ہے, اور جیسے یہ مہم چلتی ہے اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ ریٹ نیچے آ جاتا ہے اور فارمر کا اس میں نقصان شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں بھی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اس کو روکا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. A wonderful presentation by Dr. Faisal Shahid.